اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا۔ حضرات محترم، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ ہر وقت دنیا کے مختلف جگہوں پہ تغیر و تبدل ہوتے ہیں۔ آج امت اسلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہے، وہ ہے بیت المقدس کے متعلق آزمائش۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے حکمران 58 ممالک کے حکمران بدترین بے غیرتی کا شکار ہیں، اور امت بکھری ہوئی ہے، مختلف اذہان ہے۔ کوئی یہ بات کہتا نظر آتا ہے کہ ہم کوئی خدائی فوجدار ہیں جو دنیا کے ہر ملک میں اپنی ٹانگ اڑاتے رہیں۔ کوئی کسی طرح کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا دین بیزاری کی وجہ سے، جو یہود کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جائز نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ ان معاملات میں جو اس وقت دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہماری رہنمائی کی ہے یا نہیں؟ بیت المقدس کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بات عرض آج کی مجلس میں کرنی ہے، تاکہ کم از کم ایک مسلمان کی سوچ تو وہ بن جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دنیا میں 2 سپر پاورز تھی۔ ایک روم تھا۔ روم جو آج ملک ہے وہ نہیں، یہ شام اور اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں یہ سارے روم کہلاتے تھے، اور رومن امپائر ایک بہت بڑی قوت تھی، اور ایک ایران یہ دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی۔ اور رومن امپائر کا جو صدر مقام تھا وہ شام تھا۔ شام آج 5 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے کہ شام خود ملک، فلسطین، لبنان، اردن، یہ سارے ممالک شام کہلاتے تھے۔ ان ممالک کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا بارکنا حولہ، میں نے ان علاقوں میں بڑی ہی برکت عطا فرمائی۔ اس برکت کا سبب کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 3000 انبیاء اسی شام کے علاقے میں ہوئے، اور شام کے علاقے میں سب سے مقدس ترین جگہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، چونکہ یہ عرصہ ہائے دراز سے یہود کے تسلط میں ہے، مسلمانوں کے ذہن میں اس کا خیال بھی مٹ رہا ہے، لیکن کیا جو آج 2 مساجد، بیت الحرام، بیت اللہ، مسجد حرام یا مسجد نبوی کے متعلق کسی مسلمان کے کان میں کوئی بات پڑے، اس کی تقدیس کے متعلق بات ہو تو فوراً دل تڑپ اٹھتا ہے، مسلمانوں کی غیرت ایمانی جاگ اٹھتی ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مسجد یا اللہ کے گھر بیت اللہ جو ہے، اس کے متعلق کوئی بری سوچے تو کیوں سوچے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جس طرح مسجد رسول اللہ ایک مقدس جگہ ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی اللہ نے اپنا گھر بنایا، اور یہ ایک مقدس ترین جگہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ نے
امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا، 16 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ میں اور آپ اس وقت بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز تب قابل قبول ہوتی ہے جب ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اگر کوئی شخص شمال، جنوب یا مشرق کی جانب کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 16 یا 17 مہینے جو ہے نماز مسلمان بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے کہ شاید اللہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ کے دل میں چاہت تھی کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت آپ جیسا دانا انسان دنیا میں نہ پہلے تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہاں کھڑے ہوتے ہوئے پہلے بیت اللہ اور دوسرا بیت المقدس دونوں قبلے سامنے ہوتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں بالکل اپوزٹ معاملہ تھا۔ مدینہ منورہ میں کعبۃ اللہ کا رخ جنوب کی جانب ہے اور جو ہے بیت المقدس یہ وہاں سے شمال کی جانب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں چاہت بڑی رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 16 یا 17 مہینے کے بعد کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ شطر المسجد الحرام۔ میں نے آپ کی نظروں کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھا، آپ کی کیفیت کو دیکھا، اور آپ کی چاہت کے مطابق میں بیت المقدس کے بجائے تمہارا قبلہ مسجد حرام کو بناتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم نے عصر کی نماز بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف پڑھی، اور ایک شخص جو نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھی تو وہ مسجد قبلتین کی طرف گیا، اور جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمان اپنی مسجد میں بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اس نے زور سے آواز دے کے کہا اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم نبی کریم کی معیت میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو لوگوں نے اسی وقت اپنا رخ چینج کیا۔ امام جو جنوب کی شمال کی جانب کھڑا ہوا تھا وہ بالکل اپوزٹ سمت میں آ گیا۔ لوگوں نے اپنی صفیں بدل لی، جو سب سے آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی تھی وہ آخری بن گئی۔ اس مسجد کا نام آج بھی قبلتین ہے، جہاں قبلہ چینج ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قبلہ چینج ہونے سے اللہ کے اس گھر کی تقدیس ختم نہیں ہوئی، اس کی عظمت ختم نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال، لوگوں نیکی کی نیت سے کسی جگہ کوئی شخص سفر نہیں کر سکتا کہ وہاں زیادہ ثواب ہوگا سوائے 3 جگہوں کے۔ سب سے پہلی بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد حرام۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، مسجد نبوی جسے ہم کہتے ہیں، آپ کی مسجد۔ اور تیسرا فرمایا بیت المقدس۔ کوئی شخص زیادہ نیکی، زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے یہ کہا۔ مسجد نبوی کے صحن میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، یہ میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا خیرن، بہتر ہے 1000 نماز سے۔ یعنی کوئی شخص ایک نماز کو 1000 مرتبہ ادا کرے اسے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور میری مسجد سے 100 گنا زیادہ، 100,000 نماز کا ثواب وہ بیت اللہ میں ہے۔ تو پھر پوچھا یا رسول اللہ بیت المقدس؟ آپ نے فرمایا وہاں 4 نمازیں پڑھی جائیں تو میری مسجد کی نماز کے برابر بنتی ہیں۔
تو یہاں نماز پڑھنا یہ 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اس کے بعد 3 دعائیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی دعا سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کی، اے اللہ تو نے مجھے حاکم بنایا ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں تیری رضا کے مطابق ہو۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایسی فیصلے کی قوت دی تھی کہ وہ ان کا ہر فیصلہ ایسے ہی تھا جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی پہلی دعا یہ قبول ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری دعا انہوں نے یہ کی کہ اے میرے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا نہ پہلے کسی کے پاس ہو نہ بعد میں کسی کے پاس ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ ہواؤں پہ ان کو قدرت تھی، جانور پرندے درندے سب ان کے ماتحت تھے، انسان بلکہ وہ ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے، اور یہ دعا کہاں ہوئی؟ بیت المقدس کے اندر۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کی، اے اللہ جو صرف اس نیت سے تیرے اس مقدس گھر میں آئے کہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، اے اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا جس طرح وہ اپنی ماں کے جننے کے دن گناہوں کے بغیر تھا، اے اللہ اس طرح اسے پاک کر دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قیامت کے قریب جب بہت سی مصیبتیں یہاں ہوں گی، جو شخص چاہت کریں گے لوگ، اگر ایک بندے کے پاس اثاثے اتنے ہیں کہ جتنا ایک گھوڑے کے گلے میں رسی کی قیمت ہوتی ہے، تو وہ بھی چاہت کرے گا کہ میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں واحد جگہ بیت المقدس ہے جہاں اللہ نے معجزاتی طور پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو اس سفر کا آغاز بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اسری بعبدہ لیلا، ایک رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی میں پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو وہاں جمع کیا۔ ان کی ارواح تھی یا اجساد تھے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، سارے نبی جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء ہیں۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ کون نماز پڑھائے گا، تو اللہ نے یہ شرف، یہ عزت، یہ تکریم جسے عطا کی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مختلف وقتوں میں نبوت اور رسالت میں مبعوث رہنے والے پاک باز لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہوں اور ان کی امامت جناب محمد الرسول اللہ نے کی۔ یہ بیت المقدس کے علاوہ زمین کے کسی خطے کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ اور اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ کہ اس سے پہلے اللہ نے دنیا کی اقوام پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہوئی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ان سے یہ فضیلت چھین کے امت محمد الرسول اللہ کو فضیلت دے رہے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا کو دکھایا کہ یہ سارے نبی کھڑے ہیں جن میں آدم بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، سیدنا یعقوب و یوسف بھی ہیں، سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہیں، سارے موجود ہیں۔ لیکن جہاں محمد الرسول اللہ تشریف لے آئیں وہاں کسی نبی کی بات بھی نہیں چلے گی اب۔
اور اللہ نے اس کے بعد یہ قانون بنا دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آج کے بعد اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر کوئی بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اسے بھلائی نہیں ملے گی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس کے کان میں میری نبوت کی بات پڑ گئی، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ صابی بے دین ہے، وہ دہریہ ہے، جس کے کان میں میرے رسالت کی بات پڑ گئی اس نے میری رسالت کو قبول نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے کہ وہ بڑے اچھے ہیں جی، وہ نبیوں کی اولاد ہیں۔ نبیوں کی اولاد نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یہودا، جس کے نام پہ یہودی اپنا نام یہودی رکھتے ہیں، اسی بدبخت نے سیدنا یوسف کے خلاف اپنے بھائیوں کو ابھارا تھا نا، حسد اور بغض کی وجہ سے کہ باپ اس سے کیوں پیار کرتا ہے زیادہ۔ اسی یہودا نے ابھارا تھا اور کہا تھا اقتلوا یوسف، اس یوسف کو قتل کر دو، کہ جسے ہم سے زیادہ اہمیت مل گئی اسے قتل کر دو، یا اسے کسی ایسے کنویں میں ڈال دو تاکہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ انہوں نے سکے بھائی کو، ایک باپ کے بیٹے کو صرف حسد کی بنیاد پہ اذیت دی اور اسے قتل کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے 70 سال تک بچوں کو مارا تھا صرف اس لیے کہ اسے جو خواب آئی تھی کہ ایک بچہ میری حکومت کو ختم کرے گا، وہ بنی اسرائیل سے ہوگا، اس نے ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جس بچے کی وجہ سے سب کچھ ہونا تھا، اللہ نے وہ بچہ اس کے گھر میں پہنچا کے کہا میں تیرے گھر پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے مارتے ہو میں اسے بچانا چاہتا ہوں، تم مار کے دکھا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے تھے، یہاں سے احساس ہوتا ہے قوت و قدرتوں کا مالک صرف اللہ ہے، جو وہ چاہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ اور پھر میرے بھائیوں، انہی بنی اسرائیلیوں نے ہر نبی کے ساتھ بدعہدی کی، ہر نبی کے ساتھ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے اتنے احسان ہیں اس قوم پہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون سے انہیں نجات دلوائی تھی، جبکہ صدیوں سے یہ فرعون اور قبطی قبیلے کے غلام تھے، وہ جیسے چاہتے ان کے ساتھ کرتے، ان کی بیٹیوں سے کے ساتھ العیاذ باللہ جو قومیں غلاموں کے ساتھ کرتی ہیں ان کی عزتوں کو پامال کرتے، ان کے بندوں کو اپنے کاموں پہ بغیر کسی چیز کے لگاتے، اذیتوں میں زندگی گزر رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی۔ پھر جب یہ مصر سے نکل کے آئے، نیل کو پار کیا، ارض فلسطین کے پاس پہنچے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم کے لوگو ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ نے یہ تم پہ لکھ دی ہے، تمہیں ہر صورت ملے گی، میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم، میرے رب کا حکم ہے کہ اپنی ایڑیوں پہ پیچھے نہ بھاگنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے یا موسیٰ ہم یہاں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی ادخلوا ارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہ قوم تو بڑی سخت ہے، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، ہم اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، تو اور تیرا رب جا کے لڑ لے، جب فتح کر لو گے تو ہمیں بلا لینا۔ یہ کمینگی تھی ان کی ذہنی،
اور پھر میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کے احسانات کو کبھی انہوں نے نہیں سوچا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سناتے تو آگے سے جواب دیتے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ تو اتنی کمینی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم کے لوگ ایک جگہ جا کے نہاتے تھے، نہروں پہ، دریاؤں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں ایسا کیا، وہ دور جا کے قوم سے الگ جا کے نہاتے۔ نبیوں میں عورتوں سے زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ آپ میں مردانہ خصوصیات ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ کمینگی بھی دور کی۔ تو اللہ نے سورۃ احزاب کے اندر ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے اہل ایمان، تم اپنے نبی کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے، یہود نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے انہیں اذیتیں تکلیفیں دی۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، جو انہوں نے الزام لگایا اللہ نے سارے الزاموں کو دھویا۔ پھر ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، پتھر کے اوپر ان کے لباس پڑا ہوا تھا، پتھر لباس لے کے چل پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے کہتے ہیں صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے تو دے جا۔ تو قوم تک وہ پتھر لے گیا، تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم جو الزام لگاتے ہیں وہ تو ہے ہی غلط۔ تو میرے عزیز بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت آیا، سورۃ صف 28واں پارہ، اللہ رب العزت اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی، انہوں نے تنگ آ کے اپنی قوم سے کہا، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جب تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اب تکلیف کیا دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم سناتے، بھائی نماز پڑھو، فلاں کام کرو، فلاں چیز حرام ہے، فلاں حلال ہے، فلاں کام کرو، فلاں نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہے، بات مانیں گے نہیں۔ اس سے زیادہ کیا اذیت ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پہ اتنے بڑے احسان کیے، یہ قوم فراموش، ہمیشہ احسان فراموش رہی۔ یہ وہ بدنصیب بدبخت قوم ہے جس نے کتنے ہی انبیاء کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اللہ نے قرآن میں کہا انہوں نے بہت سے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو انبیاء تو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، یہ ایسی بدبخت قوم ہے جس نے اللہ کو بھی نہیں بخشا۔ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم زیادہ مالدار ہیں۔ اللہ نے انہیں مال بہت دے کے ہمیشہ آزمایا ہے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے، اس کے پاس ہو تو اپنے بندوں مسلمانوں کو نہ دے، ہم غنی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے متعلق قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، کبھی سچی بات نہیں کرتے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، ہمیشہ حرام کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سود کا جتنا نظام ہے کہاں سے شروع ہوا، آج بھی کون چلا رہا ہے؟ پوری دنیا کے خون کو نچوڑ کے کون پی رہا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ وہ بے شرم اور بے غیرت قوم ہے جس نے نہ رب کو بخشا نہ اس کے رسولوں کو بخشا۔ اور اللہ رب العزت، میں نے آغاز پہ آپ کے سامنے یہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اہل ایمان یہ بات یاد رکھنا، سب سے زیادہ عداوت میں تمہارے خلاف جو ہیں وہ یہود ہیں، اور اس کے بعد وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا،
جو بتوں کے پجاری مشرک ہیں وہ تمہارے عداوت میں یہ سب سے سخت ہیں، بلکہ عیسائی حالانکہ ہے وہ بھی دشمن، لیکن کہا وہ ان کے مقابلے میں بہت نرم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج یہ عرصہ ہائے دراز سے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے تھے ہر وقت، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے سورت جمعہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ انہیں بڑا زوم ہے کہ یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے دنیا بھر کے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے تم قریب ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں پتہ ہے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ آپ نے ایک شخص کا نام شیرون سنا ہوا ہوگا، اس نے آج سے کئی سال پہلے بہت بچوں کو قتل کیا تھا، اور شتیلا اور دوسرے کیمپوں پہ اس نے بمباری کر کے بچوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ پھر اس کی موت جو آئی دنیا کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ 4-5 سال تک یہ ہمارا میڈیا حقیقتاً جو ہے نا یہ یہود کے پروردہ ہیں، یہ بظاہر ان خبیثوں کے نام مسلمانوں کے ہیں، لیکن انہیں جو آرڈر وہاں سے ملتا ہے اس کے مطابق یہ اپنی زبان کھولتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے بچے قتل ہو رہے ہیں، کسی نے اپنی زبان کھولی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے احتجاج کیا ہے؟ کسی نے اپنی زبان سے مسلمانوں کی دھاڑس بندھائی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب وہاں سے جو ہے وہاں سے اپنا حکم لیتے ہیں اور اس کے مطابق بولتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کی موت جو آئی میڈیا نے اسے چھپایا، 4 یا 5 سال تک اس کی کیفیت یہ تھی، نہ اسے موت آتی تھی نہ وہ زندہ تھا، ہر وقت کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہٹاتا تھا جیسے کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ اس کی مدافعت کر رہا ہے، اور کیفیت یہ تھی، یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ انفال میں بتایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اے میرے پاک پیغمبر، کاش اس وقت کا منظر تو دیکھ سکتا جب کسی کافر کی جان کو نکالا جاتا ہے، فرشتے اس کے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، اس کی پیٹھوں پہ درے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جان کو، اور جب اس کی جان کو نکالا جاتا ہے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اسے ہمیشہ آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج ان کا ظلم، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج وہ تو ظلم کر رہے ہیں، فلسطین کے لوگ بڑی جرت کے ساتھ بیت اللہ کے دفاع کے لیے روزانہ اپنے بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا فلسطین وہاں کے لوگ، کوئی بیٹا اپنے شہید باپ کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کوئی باپ اپنی اولادوں کو لے کے ان کی شہادتوں کا تمغہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہماری زبان سے تو خیر کا کلمہ ان کے لیے نہیں نکلتا۔ ہمارے حکمران تو چھوڑیں، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے ذمہ دار اہلکار اللہ کی عدالت میں رشوت کی گٹھڑیاں اٹھا کے جائیں گے، ہم ایک دوسرے کا چھینا ہوا مال لے کے جائیں گے، ماری ہوئی غرائی لے کے جائیں گے، مسلمان کا قتل لے کے جائے گا، لیکن فلسطین اپنے بیٹوں کی
اپنی بیٹیوں کی شہادتوں کے تمغے لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، مجھے بتائیں انہیں کیا ملے گا اور ہمیں کیا ملے گا اس کے جواب میں؟ آج ہم اس بات پہ، مجھے ایک شخص نے فون کیا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، کہنے لگا دیکھیں جی وہ اہل کتاب ہیں، اس کے مقابلے میں حماس شیعہ ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا پراپیگنڈا ہے، حماس شیعہ نہیں ہیں، یہ حنبلی ہیں۔ تو بہرحال اگر شیعہ بھی ہو تو ایک یہودی سے، ایک شیعہ کروڑ یہودی سے بہتر ہے۔ ہم اسی بات پہ لگے رہیں گے۔ یہ آج آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بڑی سخت چیکنگ ہے، کیوں ہے؟ 10 کے قریب مسجد میں داخل ہو کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، رات کی پولیس نے مصیبت بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ اپنی جگہ، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لے کے اللہ کی عدالت میں جائیں گے؟ سب سے پہلے تو محراب و منبر کے اوپر کھڑے ہونے والے علماء، اللہ ان کو پھانسی دے گا، ان کے گلے میں جو ہے رسا ڈالے گا کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ لوگوں کو کہو کہ فلاں مسلک کے لوگوں کو مار دو، فلاں مسلک کے لوگوں کو مار دو، مسجدوں میں داخل ہو کے قتل کر دو، اور انہیں یہ نیکی کر کے بتا رہے ہو۔ انہیں تو یہ تمغے ملیں گے کہ انہوں نے کسی یہودی کو قتل کیا، رب خوش ہوگا کہ یہ وہ قوم ہے جس پہ میری لعنت تھی۔ اور مسلمان کو جب قتل کرتا ہے، اللہ نے تو کہا مسلمان کی عزت کعبے سے زیادہ ہے، تو اس نے تو کعبے کو ڈھانے سے زیادہ بڑا جرم کر دیا۔ کیا لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں؟ آج میرے اور آپ نے سوچنے کی بات یہ ہے، میرے بھائیوں، ہم سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو حسد اور بغض سے بھر دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے متعلق کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، منافق یا اسے فاسق پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن کس نے یہ ترازو دیا ہے کہ میں تول کے یہ کہوں کہ فلاں منافق ہے اور فلاں منافق نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے نام بھی بتا دیے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو صرف بتایا تھا کہ کون کون منافق ہے، اور آپ نے رئیس المنافقین، جو منافقوں کا سردار تھا، جب اس کی موت ہوئی تھی، اس کا بیٹا مسلمان تھا، اس کے بیٹے کے اخلاص کی وجہ سے نبی کریم اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک دے دیا تھا، اس نے سب سے پہلے آگے کہا میرا باپ مر گیا ہے، بیٹے کو بھی پتا تھا میرا باپ غلط ہے، لیکن تھا باپ، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، بطور کفن پہنا دوں، شاید اس کے لیے کوئی آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے دیا۔ پھر جب جنازے کا وقت آیا تو وہ پھر حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ جنازہ پڑھا دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ نبی کریم جنازے کے لیے گئے، حضرت عمر نے کمر سے رسول اللہ کو پکڑ لیا، اے اللہ کے پیارے حبیب نہ جنازہ پڑھائیں، یہ منافق ہے۔ آپ نے کہا عمر چھوڑ دو، اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، یہ غلط تھا لیکن اس کا بیٹا اچھا ہے۔ کیا ہم بحیثیت مسلمان کبھی یہ سوچا ہے؟ ہم کسی کی اچھائی اور برائی سے غرض نہیں، ہمیں تو اپنے انتقام سے غرض ہے کہ جس کو مار رہا ہوں وہ کتنا مجھ سے اچھا ہے، یہ کبھی نہیں سوچا۔ جس کا مال چھین رہا ہوں وہ کتنا مجھ سے اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھین لینا تو دور کی بات ہے، یہ چوری کرنا۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جس میں اولادیں اور ماں باپ سب جمع ہوں گے، آج بڑے آرام سے دوسرے کا جوتا اٹھا کے چلے جاتے ہیں، دوسرے کی چیز لے کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ قیامت کے دن اس کی گٹھڑی بنا کے ساری مخلوق کے سامنے پھرایا جائے گا، اور یہ جوتے، یہ بکریاں، یہ چیز جو دوسرے کی چورائی ہوئی ہے، یہ بول بول کے کہے گی یہ چور ہے، یہ چور ہے، اس نے یہ چیز چورائی تھی۔ ہم کیا اللہ کی عدالت میں لے کے پیش ہوں گے؟
تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ہم صرف اتنا ہی جی ان کے بچے مر گئے، ان کا یہ ہو گیا، ان کے بچے شہادتوں کے رتبے پا رہے ہیں ایک اللہ کے گھر کی عظمت کی وجہ سے، ان کے جوان شہادتوں کے رتبے پا رہے ہیں اللہ کے گھر کی عزت اور عصمت کی وجہ سے، ان کے بوڑھے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی عزت اور حرمت کے واسطے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کیا ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش کریں گے؟ اللہ تیرے لیے ہم نے یہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، آج مصر کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بندوں کو داخل ہونے دو، سامان کو داخل ہونے دو۔ یہود سے زیادہ مصر جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس کے صدر کا یہ بیان آیا تھا کہ 3 دن پہلے انہیں انفارم کر دیا تھا یہ تمہارے ساتھ ہونے لگا ہے۔ ہم کفر کے زیادہ سکے بنے ہوئے ہیں، اور آج میڈیا پہ بھی کر کے آ رہے ہیں، سڑکوں پہ مائک لے کے، کیمرے لے کے لوگوں کے خیالات جانتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ فیس بک پہ پیسے کما رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے حکمران ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہم ان کی مالی یا دوسری امداد نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، 10 دن سے فلسطین پہ فاسفورس کی بمباری ہو رہی ہے، اپنے دل سے پوچھو ایک بندے کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے کہ اللہ ان پہ رحم کر دے؟ اپنے دل سے پوچھ لیں، کیا ہم یہ دعا بھی نہیں کر سکتے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔ اللہ ان کی مدد اور نصرت کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں، اللہ کی غیرت کو للکار تو سکتے ہیں نا، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ انہیں پکڑ لے، سب سے زیادہ قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ انہیں پکڑ لے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نماز کے اندر قنوت نازلہ کریں گے، اور اپنے ان فلسطین بھائیوں بہنوں، اپنے بزرگوں، اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ، جس طرح تیرے پیارے نبی کے گھر سے ہم محبت کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح تیرے گھر سے محبت کرتے ہیں، بیت اللہ اور مسجد نبوی سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ القدس کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ میرے بھائیو، آج آپ نے بے شمار بینرز پڑے ہوں گے، جماعت اسلامی وہاں سے جلوس نکال رہی ہے، جماعت الدعوہ وہاں سے نکال رہی ہے، فلاں جماعت وہاں سے نکال رہی ہے۔ کیا ایک نقطہ ہے ہم سارے اکٹھے ہو کے نہیں کچھ کر سکتے؟ یہ تو صرف یہ ہوا کہ ہم نے اپنی جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ نہیں ہوتا، اپنی انا نہ ہوتی، اپنی جماعت کی انا نہ ہوتی، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب مل کے کھڑے ہوتے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسد، ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کی ایک انگلی کو زخم لگتا ہے تو پورا جسم بخار کی حالت میں تپ کے پوری رات گزارتا ہے۔ کیا مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے ہمارے جسم تڑپے ہیں؟ کیا ہمارے جسموں میں حرارت پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہماری غیرت ایمانی جاگی ہے؟ ہم ایماندار تو بڑے بنتے ہیں نا،
میرے عزیز بھائیو، یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جس طرح حضرت عمر نے دعا مانگی تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے موت دینا تو بیت المقدس میں دینا۔ حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دینا لیکن رسول اللہ کے شہر میں دینا، مدینہ منورہ میں۔ لوگ تعجب کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا عالم اسلام کا حصار ہے تو آپ شہادت کی موت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے کے اندر مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ اپنی قوتوں قدرتوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک دکھ بھری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ہمیں جو جہاں تک ممکن ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میں بہت سے لوگ رات کو تہجد کے وقت اٹھتے ہوں گے، اگر نہیں تو کم از کم نمازیں تو پڑھتے ہوں گے۔ اپنی کوئی نماز ایسی نہ چھوڑنا جس میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی مسلمانوں پہ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی، آپ اپنی نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم لعن الکفرۃ الفجرۃ الذین یصدون عن سبیلی، اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، جتنے مومن مرد اور عورت ہیں سب کو معاف کر دیں، اے اللہ جو زندہ یا فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دے، اور جو زندہ ہیں اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس کی الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، اور ان کے سارے معاملات کی تو اصلاح فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے معاملات کو سدھار دے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔